بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بہت برا ہوا یارو، کس نے کی ہے یہ حرکت؟ میں نے بھی حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کون تھا وہ؟ کلینک میں کس طرح پہنچ گیا؟ پکڑا نہیں اسے کسی نے؟ تفصیل ابھی معلوم نہیں ہوئی ہے مجھے۔ حملہ آوروں کو پکڑا نہیں جا سکا۔ گولیوں کی آواز سن کر عملے کے لوگ اس طرف دوڑے تھے، مگر دونوں حملہ آور ریوالوروں سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ دیگر تفصیلات وہاں جانے کے بعد معلوم ہو سکیں گی۔ میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی کہ میں کلینک کی طرف جا رہی ہوں۔ واپسی کب تک ہو سکے گی کچھ پتا نہیں ہے مجھے۔ اگر جیرالڈ مر گیا تو آج رات میری واپسی ناممکن ہی ہوگی، لیزی نے جواباً کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہیں فون کر کے واقعے کی تفصیل معلوم کر لوں گا۔ مجھے فون نمبر دے دو وہاں کا، میں نے کہا۔ لیزی نے ایک کاغذ پر کلینک اور جیرالڈ کے گھر کا فون نمبر لکھ کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ دونوں نمبر اس لیے لکھ دیے ہیں کہ اگر جیرالڈ کی موت واقعہ ہو چکی ہے، جس کا زیادہ امکان ہے، تو ہم اس کی لاش گھر لے جائیں گے۔ اس کے لہٰذا آپ کلینک میں نہ ملنے کی صورت میں گھر پر فون کر لیں مجھے۔ ویسے میں کوشش کروں گی کہ کلینک سے فون کر کے صورتحال آپ کو بتا دوں۔ میں ابھی کو لے کر جا رہا تھا اسی وقت، مگر ٹھیک ہے اب میں 1 گھنٹے تک یہاں رک کر فون کا انتظار کروں گا۔ تمہارے 1 گھنٹہ اگر گزر جائے تو پھر تم فون نہ کرنا، میں خود ہی کر لوں گا تمہیں کہیں سے، میں نے اسے بتایا۔ لیزی تیزی سے باہر آ گئی، لپک کر اس کھڑکی پر پہنچا جہاں سے بیرونی گیٹ دکھائی دیتا تھا، اور پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ چند لمحے بعد ہی میں نے لیزی کو سفید کرولا میں باہر جاتے دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد چوکیدار کے گیٹ دوبارہ بند کرتے ہی میں واپس پلٹ آیا۔ لے بھائی آبی پیارے، میدان صاف ہو گیا ہے اب ہمارے لیے۔ آبی نے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا یہ خبر غلط تھی؟ تو نے لیزی کو یہاں سے ہٹانے کے واسطے کوئی چکر چلایا ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں تو نے ٹھیک سمجھا ہے، یہ سارا چکر لیزی کو یہاں سے ہٹانے اور رات بھر کے لیے دوسری طرف الجھائے رکھنے کے لیے چلایا گیا ہے، لیکن خبر غلط نہیں ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے ہم نے، لیزی کا بندوبست بھی ہو گیا اور جیرالڈ کا بھی۔ اچھا مگر وہ تو پہلے ہی آدموا پڑا تھا یار، اس پر گولیاں ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ آبی بولا۔ لیزی کو ادھر الجھانے کے لیے میں نے بتایا، پھر آبی کو پورے پروگرام سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، یہ پروگرام بہت ہی ایمرجنسی میں بنایا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے آبی تو اس کار خیر میں شریک نہیں ہو سکے گا ہمارے ساتھ، مگر مجبوری ہے یار، صبر کر لے۔ ہاں یار شاید میرے رب کو ہی یہ منظور نہیں ہے۔ اس رات جب ساری تیاریاں مکمل تھی، ان ذلیل لٹیروں نے درمیان میں آ کر گڑبڑ کر دی تھی۔ میرے پاؤں میں گولی لگ جانے کی وجہ سے ہی یہ کام ملتوی ہو گیا تھا اس رات، آبی نے اداسی سے کہا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آواز سن کر میں آبی کے پاس سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ لیزی نے اتنی جلدی مجھے فون کر دیا تھا، مگر ریسیور اٹھانے پر پتا چلا وہ فون لیزی کا نہیں شرافت علی کا تھا۔ اس نے مجھے جیرالڈ کے بارے میں بتانے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ اس وقت میں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، ہاں مجھے اطلاع مل چکی ہے، لیزی کو کسی نے فون پر بتایا تھا، وہ خبر ملتے ہی سیدھی کلینک کی طرف دوڑ گئی ہے۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ کام ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، قسمت ہم پر مہربان معلوم ہوتی ہے، ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے اب تم فیروز کی طرف چلے جاؤ اپنے آدمیوں کے ساتھ، میں 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ابھی مجھے یہاں رک کر لیزی کے فون کا انتظار کرنا ہے، 1 گھنٹے تک انتظار کرنے کو کہہ چکا ہوں میں اس سے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے تم اطمینان سے آؤ، جلد بازی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کام بگڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس طرح شرافت علی نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ٹیلی فون اٹھا کر اپنے ساتھ آبی کے کمرے میں ہی لے آیا۔ آبی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ آنے والا ٹیلی فون لیزی کا ہی ہے۔ میرے کمرے میں قدم دھرتے ہی اس نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی وہ تیری یہودن گل بدن گنچا دہن شیریں سخن؟ بڑی جلدی فون کر دیا اس نے، شاید کہیں قریب ہی ہے وہ کلینک۔ نہیں یار اس کا فون نہیں تھا، اشرف علی نے کیا تھا فون۔ اس وقت تیرے یار جیرالڈ کے المناک
دردناک انجام کی اطلاع دینے کو۔ کیا بتایا اس نے؟ اس کا کوئی آدمی پکڑا تو نہیں گیا نا اس کارروائی کے دوران؟ آبی نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتا تھا سارا کام نہایت آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پذیر ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ 15 منٹ کے بعد لیزی کا بھی فون آ گیا۔ اس نے بتایا جیرالڈ کے سینے اور پیٹ میں 8 گولیاں لگی ہیں، ڈاکٹر اپنی سی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن اس کے بچنے کی امید 1% بھی نہیں ہے۔ آپ آبی کو لے کر جائیں، میں رات کو نہیں آ سکوں گی شاید۔ اچھی بات ہے، میں آبی کو لے کر جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہیں پھر فون کروں گا اس کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، میں نے کہا۔ میں نے ریسیور رکھا تو آبی بے تابی سے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ کیا بچ گیا ہے وہ؟ آج بھی بڑا بے غیرت ثابت ہوا ہے یار یہ تو۔ ہاں ہے تو ایسا ہی، مگر اطمینان رکھ، 8 گولیاں جب ایک ساتھ سینے اور پیٹ میں جا گھسیں تو بڑے سے بڑے بے غیرت کو عدم کی سیر کرا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر امید 1% بھی نہیں ہے۔ لعنت ہی بھیج دے اب اس پر تو یار جی۔ 8 گولیاں اتار دی ہیں انہوں نے، اس کے اندر موت کا پورا سامان کر کے لوٹے ہیں وہ اس کی۔ آبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، شرافت علی نے بہت ہی تجربہ کار آدمی بھیجے تھے، اس کی طرف کمی نہیں چھوڑی ہے انہوں نے ذرا بھی۔ اب جو منظور ہو رب کو۔ میں نے باہر آ کر گراج سے کار نکال کر بالکل دروازے کے ساتھ لگا دی، پھر واپس آ کر آبی کو سہارا دے کر آہستہ آہستہ باہر لایا اور کار کی عقبی نشست پر لٹا دیا۔ میں ڈرائیونگ نشست سنبھال کر کار سٹارٹ کرنے جا رہا تھا کہ آبی بول اٹھا، یار پہلے فون کر کے یہ تو معلوم کر لیا ہوتا کہ وہ جنتی بیگم اس سمے گھر پر ہے بھی یا نہیں، کہیں ہماری یہ دوڑ بے نتیجہ ہی ثابت نہ ہو۔ میں نے مڑ کر اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بڑے موقع سے سوجی ہے تجھے یہ بات، کبھی کبھی تو یار تو بھی عقل سے کام لے لیتا ہے۔ بکواس نہیں کروئے، زیادہ دانشوروں کی دم بننے کی کوشش مت کیا کر میرے سامنے، جانتا ہوں تیری کھوپڑی کی حالت بھی۔ میں وہ جنجلا کر بولا۔ میں اس کی جنجلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کار سے نکل کر اندر چلا گیا۔ چوتھی گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا کر جس نے ہیلو کہا تھا وہ فردوسی بیگم ہرگز نہیں تھی۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید غلط نمبر ڈائل کر دیا ہے میں نے، چنانچہ تصدیق کرنے کے لیے میں نے فردوسی کا ٹیلی فون نمبر دہرایا۔ دوسری طرف سے نہایت شیریں اور شائستہ لہجے میں کہا گیا، جی ہاں یہی نمبر ہے ہمارا، آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ فردوسی بیگم سے بات ہو سکے گی؟ کیا وہ گھر میں موجود ہیں اس وقت؟ میں نے بھی شائستہ انداز میں کہا۔ فردوسی بیگم، اوہ آنٹی کو پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں وہ موجود ہیں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ان سے کہیں ہاشم خان کا فون ہے، میں نے جواباً کہا۔ ارے یہ آپ ہیں جناب خان صاحب، جائیے، ہم نہیں بولتے آپ سے۔ بڑے وہ ہیں آپ، پلٹ کر خبر تک نہیں لیتے کسی کی، اس نے بڑے محبوبانہ انداز میں کہا۔ آپ نے تو حد ہی کر دی بے مروتی کی۔ اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ گلزار خانم ٹکرا گئی ہے مجھے۔ میں نے کہا، دیکھیں بی بی، یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے فردوسی بیگم سے بے حد ضروری بات کرنا ہے، آپ انہیں بلا دیں جلدی سے۔ اف اللہ، اتنے دنوں کے بعد آواز سنائی ہے اپنی، پھر بھی ہم سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ اسی وقت فردوسی بیگم کی آواز سنائی دی، وہ پوچھ رہی تھی، گلزار کس کا فون ہے بھائی؟ یہ آپ کے دوست ہاشم خان ہیں آنٹی، یہ کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، اس کا جواب سنائی دیا۔ ارے اور تم مجھے بتانے کے بجائے خود ہی باتیں کرنے لگی ہو ان سے، لاؤ مجھے دو فون، فردوسی بیگم نے شاید برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ریسیور اس سے لے کر بولی، السلام علیکم خان صاحب، بھائی کہاں غائب ہیں آپ؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا، غائب کہاں ہو سکتے ہیں جی، ہم ادھر ہی تمہاری کراچی میں رولتے پھر رہے ہیں۔ کمال ہے، کراچی میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو ہماری یاد نہیں آئی کبھی؟ ایسی کون سی مصروفیات تھیں بھائی؟ میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس ہی، پھر پوچھ لینا جو پوچھنا ہو۔ فون تو میں نے یہ جاننے کے لیے کیا ہے کہ تم گھر میں موجود بھی ہو یا نہیں۔ بسر و چشم تشریف لائیں جناب، دیدہ دل فرش راہ ہیں آپ کے لیے۔ اور وہ پیرزادہ صاحب کہاں ہیں ان دنوں؟ بھائی یہ اس قدر گاڑی اردو بول رہی ہو، خیر تو ہے نا؟ پڑوسیوں کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کر لیا ہے شاید۔ اب آپ جیسے معزز لوگوں کے ساتھ گستاخانہ انداز تو نہیں اختیار کر سکتی نا میں؟ یوں بھی آپ ہر روز تو آتے نہیں ہیں جو بے تکلفانہ انداز اختیار کرنے کی جرت کر سکوں۔ خیر
چھوڑیں اس بات کو، میں نے پیرزادہ صاحب کا پوچھا تھا آپ سے، وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ ویسے گلہ کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے، میں نے برا نہیں منایا ہے، بالکل یہ تو حق بنتا ہے بھائی تمہارا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں اچھے وقت میں تمہیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں، برے وقت میں تمہارے پاس پناہ لیتے ہیں آ کر۔ ایسا انہی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن سے قربت اور اپنائیت بے پناہ ہو، جن کی محبت اور خلوص پر آدمی کو کامل یقین ہو۔ اگر ہم تمہیں غیر سمجھتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، میں نے اس سے کہا۔ عنایت ہے، نوازش ہے، اگر ایسا سمجھتے ہیں آپ مجھے، اب جلدی سے آ جائیں، میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، میں بھی ریسیور کریڈٹ پر ڈال کر باہر آ گیا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ مین گیٹ سے باہر آنے کے بعد آبی نے پوچھا کیا ہوا، وہ گھر پر ہی موجود ہے نا؟ ہاں یار ہے تو وہ گھر پر ہی، لیکن اس وقت اس کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، بڑی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں میں۔ کیوں، ایسی کیا بات کہہ دی اس نے؟ کیا وہ اس حالت میں ہمارے آنے سے خوش نہیں تھی؟ آبی نے پوچھا۔ نہیں یار، بات یہ نہیں ہے، وہ خلوص و محبت کی بندی تو ہر وقت ہمارے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتی ہے، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کا خیال ہمیشہ ایسے وقت آتا ہے جب کوئی افتاد پڑی ہوتی ہے ہم پر یا اس کی مدد درکار ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم کبھی اس کے گھر کا رخ بھی نہیں کرتے، اس سے کبھی یہ تک نہیں پوچھا ہم نے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہاں یہ تو بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ، بڑی خود غرضی ہے یہ ہماری۔ کیا اس کا گلہ کر رہی تھی وہ؟ یہ تو نہیں کیا اس نے، مگر اسے ایسا کرنے کا حق پہنچتا ہے، کرنا چاہیے اسے اس کا گلہ ہم سے، میں نے افسردگی سے کہا۔ خیر یار تو اپنا موڈ نہ خراب کر، آئندہ خیال رکھیں گے ہم اس بات کا، اس کی خبر گیری کرتے رہیں گے ہم، آبی نے مجھے تسلی دی۔ نہیں یار ہم بہت ہی گھٹیا، بہت ہی خود پرست لوگ ہیں آبی، ہم تو اپنی ماؤں کو بھی بھولے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی پتھرا کر رہ گئی ہیں ہماری راہ تکتے تکتے، ہم ان کو کلیجہ نہیں ٹھنڈا رکھ سکتے تو اس غریب کو کون سی خوشی دے سکیں گے؟ ہاں یار بدبختی نے کسی بھی کام کا نہیں رہنے دیا ہے، ہمیں ذلتوں رسوائیوں اور محرومیوں کے سوا ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ زندگی کبھی اطمینان کا سانس لے تو ہم مڑ کے دیکھیں کسی اپنے پیارے کی طرف، ہماری تو سانسیں بھی مشکل سے آتی جاتی ہیں بھائی۔ آبی کو سیڑھیاں چڑھنے میں بہت سی دشواری ہو رہی تھی، مگر اس کی ہمت کی داد دیتا ہوں میں کہ وہ میرے کاندھے پر زیادہ بوجھ ڈالے بغیر ایک ٹانگ پر اچھل اچھل کر کسی نہ کسی طرح فردوسی بیگم کے فلیٹ تک پہنچ گیا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اس درد مند دل کی مالک عورت کے چہرے پر تشویش ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دوسری طرف سے آبی کو سہارا دیتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی تو صحت بھی بڑی خراب نظر آ رہی ہے، مجھے افسوس ہے میری بہن، ہم ہمیشہ تجھے کوئی نہ کوئی تکلیف دینے آ جاتے ہیں، آبی نے اداسی سے کہا۔ فردوسی بیگم نے اس کی بات کاٹ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ آبی بھائی، مجھے بہن بھی کہتے ہیں اور غیریت بھی برتتے ہیں مجھ سے، یہ کیسے جان لیا آپ نے کہ آپ کی خدمت کر کے تکلیف ہوتی ہے مجھے؟ یہ تم دونوں کن فضول باتوں میں الجھ گئے ہو؟ اسے اندر بستر پر لے چلو فردوسی، اس کی ایک ٹانگ میں بہت گہرا زخم ہے اور یہ خیال نکال دو دل سے اپنے، تمہیں غیر سمجھتے تو ہر بار دوڑے ہوئے ادھر نہیں آتے کبھی، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ میرے اس انداز تخاطب پر فردوسی بیگم کی آنکھوں کے دیے جل اٹھے تھے، وہ جلدی سے بولی، چھوڑیں جی لعنت بھیجیں ان دل جلانے والی باتوں پر، آئیں اندر چلیں، آپ بستر پر لیٹیں، چل کر آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آبی کو آرام سے بستر پر لٹا کر ہم سیدھے ہی ہوئے تھے کہ وہ آفت کی پڑیا گلزار خانم چہکتی ہوئی آن ٹپکی، آ گئے آپ جناب خان صاحب، فون پر تو آپ کو فرصت ہی نہیں تھی بات کرنے کی، اب بھی وقت ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ وقت تو کم وقتوں کے پاس بہت ہوتا ہے ضائع کرنے کو، میں کیا تمہیں کم وقت نظر آتا ہوں بی بی؟ میں نے کہا۔ ہائے میں مر گئی، آپ تو یوں لگتا ہے جیسے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نہیں جناب میں آپ سے لڑ نہیں سکتی کبھی بھی۔ پھر وہ آبی کو دیکھ کر بولی، اچھا یہ پیرزادہ صاحب بھی آئے ہیں، مگر آپ لیٹے کیوں ہیں جی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کا، ٹانگ میں زبردست چوٹ آئی ہے، یوں سمجھ لو لنگڑے ہی ہو چکے ہیں یہ اب، میں نے شرارت سے کہا۔ بک نہیں ہوئے کانچے سالے، لنگڑا تجھے ہونا ہے، ایک دن میرے لیے کیوں بکواس کرتا ہے؟ آبی کو گلزار
گلزار کے سامنے لنگڑا کہنا بہت برا لگا تھا۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او ہو، معاف کر دے یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے ان کے سامنے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر تو لنگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ فردوسی بیگم میری بات کا مطلب سمجھ کر جلدی سے بولی، ارے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ گلزار سے شادی کرنے والے ہوں۔ فردوسی بیگم کی بات سن کر گلزار ایک دم گلنار ہو گئی۔ اس نے ایک ادا سے شرما کر اپنے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبایا اور پلٹ کر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا لگا کر کہا، واہ بھائی جنتی بیگم، جواب نہیں ہے تمہارا بھی، کیسی بھاگی ہے دم دبا کے۔ فردوسی بیگم اور آبی بھی گلزار کے اس انداز پر کہہ لگا رہے تھے۔ شام سے ہی مطلع ابر آلود تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں کے قافلے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے سے دکھائی دے رہے تھے، جن کی وجہ سے آسمان بالکل چھپ گیا تھا، مگر روشنیوں کے اس شہر کراچی کی سڑکیں اور گلیاں پوری طرح روشن تھیں۔ جگمگ جگمگ کرتے اس شہر نگاراں سے تاریک رات کی سیاہی بھی شکست کھا چکی تھی۔ رات کے ٹھیک 11 بجے 5 لمبی لمبی کاریں فیروز کی کوٹھی سے نکل کر تیزی سے منگو پیر کی طرف دوڑنے لگیں۔ ہر کار میں 5 آدمی سوار تھے اور وہ سب کے سب رائفلوں، ریوالوروں، اسٹین گنوں اور دستی بموں سے مسلح تھے۔ میں فیروز، شرافت علی خان اور گلزمان کے ہمراہ سب سے آگے والی کار میں تھا۔ آہستہ آہستہ کاروں کے درمیان فاصلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جلد ہی ہر کار دوسرے کار سے اتنے فاصلے پر چلنے لگی کہ اب کوئی انہیں دیکھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہے، اور وہ پانچوں آگے پیچھے ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ صرف نصف گھنٹے کے بعد ہم سائٹ کے علاقے سے ملوں اور فیکٹریوں کی 2 رویہ قطاروں کو پیچھے چھوڑ کر چھوٹی بڑی پہاڑیوں اور ٹیلوں کے درمیان پہنچ گئے۔ اس روشن علاقے سے نکلتے ہی ہم نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس سمیت تمام روشنیاں بجھا دیں۔ یہاں رات پوری طرح اپنا دامن پھیلائے کھڑی تھی، ہر سو گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے کی چیز بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود صاف دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جلد ہی ہم اس پہاڑی کے نزدیک پہنچ گئے جس کی نصف بلندی پر بابا کا آستانہ تھا۔ یہاں پہنچ کر پروگرام کے مطابق تمام کاریں سڑک سے اتار کر ادھر ادھر مختلف ٹیلوں اور جاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی گئیں، اور ان میں سوار لوگ 5 کی ٹولیوں میں اطراف میں پھیل کر آستانے کی طرف بڑھنے لگے۔ فیروز خان اور گلزمان تینوں مجھ سے جدا ہو کر چلنے لگے تھے۔ میں اور شرافت علی ساتھ ساتھ تھے۔ منصوبہ یہ تھا ہمارا کہ دوسرے تمام لوگ آستانے والی پہاڑی کے گرد 3 اطراف سے گھیرا ڈال کر اس وقت تک وہیں رکے رہیں گے جب تک انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ نہ ملے۔ میں اور شرافت علی سامنے سیدھے راستے سے جائیں گے، اور ہمارے اندر جانے کے بعد ہمارے پیچھے آنے والے فیروز خان اور گلزمان اندر داخل ہونے والے راستے کے دائیں بائیں چھپ کر اس کی نگرانی کریں گے، تاکہ اگر اندر جانے کے بعد ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم انہیں اپنی مدد کے لیے بلا سکیں۔ اس کی امید کم ہی تھی کہ ہمیں اندر کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ ہمیں باہر ہی روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ آستانے کی حفاظت پر مامور لوگ سامنے ہی ہو سکتے تھے۔ پہاڑی کے باقیہ 3 اطراف تو انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ادھر سے کوئی خطرہ ہی نہیں رہا تھا انہیں۔ جیسے ہی ہم اوپر چڑھ کر غار کے دانے نما دروازے کی طرف مڑے، اچانک ہم دونوں روشنی میں نہا گئے۔ اس اچانک رونے والی روشنی نے میری آنکھیں چندیا دی تھیں۔ چند لمحے تو مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی کی اوٹ میں لے کر روشنی کے مخزن کی طرف دیکھا، اور وہ روشنی کسی طاقتور ٹارچ سے خارج ہو رہی تھی۔ کوئی ٹارچ روشن کر کے ہمارا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، کون ہے بھائی؟ ٹارچ بجھاؤ، تم نے بالکل اندھا کر کے رکھ دیا ہے ہمیں۔ دوسرے ہی لمحے ٹارچ بجھ گئی اور کسی نے میرا نام لے کر کہا، ارے غلام جیلانی، تم اس وقت کیوں آئے ہو یہاں؟ تم کون ہو میرے بھائی؟ ذرا اپنی شکل تو دکھاؤ مجھے، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تمہیں مجھ سے یہ سوال کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں۔ ضرور تم میری شکل ضرور دیکھو، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ سوال کرنے کا حق مجھے ہر اس شخص سے ہے جو بے وقت اور بغیر اطلاع کے یہاں آتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب ہی دیوار میں لگا ہوا کوئی سوئچ آن کیا تھا۔ فوراً ہی غار کے دانے کی چھت میں لگا ایک ہلکی روشنی کا بلب روشن ہو گیا۔ اس کی روشنی اتنی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایک دراز
قامت کسے ہوئے جسم کا خاصا تندرست اور توانا شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا جس پر سائلنسر بھی چڑھا رکھا تھا۔ اس نے غالباً وہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ آستانے پر ہونے والی کسی بھی گڑبڑ کی دوسروں کو خبر ہو سکے۔ عوام میں اس آستانے کی شہرت بہت اچھی تھی، لوگ اسے ایک کامل بزرگ کا آستانہ جان کر وہاں حاضری کے لیے آتے تھے۔ وہ اکیلا ہی تھا، آس پاس کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بابا صاحب نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں، کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتے ہو تم۔ اس ویرانے میں اس کے بغیر تو رہا بھی نہیں جا سکتا نا جی۔ دشمن کا کس کو پتا ہوتا ہے کب کس روپ میں آ گھسے وہ یہاں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ شرافت علی کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو تم ادھر؟ مجھے بابا صاحب سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنا ہے اس وقت، اسی لیے آیا ہوں میں۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ بابا صاحب کے پاس آنے سے پہلے اطلاع دینا ضروری ہے اپنے آنے کی، اور شرافت کے ساتھ آنے پر کیا اعتراض ہے تمہیں؟ میں نے کہا، یہ تمہیں بابا صاحب بھی بتا سکیں گے، تم ٹھہرو ادھر ہی، میں انہیں خبر کرتا ہوں تمہارے آنے کی۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے کو مڑا۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ٹھہرو بھائی، اب بات سنو میری، تم کہو گے کیا بابا صاحب سے؟ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک کر میری طرف مڑ کے بولا، کیا کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہو تم؟ ہاں یار ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کہنا ہے ان سے۔ میں اس کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ سمجھا واقعی میں اس سے کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اس طرح اپنی طرف جھکایا جیسے میں اس سے کوئی راز کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سعادت مندی سے میرے اور قریب ہو گیا۔ میرا ہاتھ جو اس کے کندھے پر دھرا تھا سرک کر گردن پر آ گیا، اور پلک جھپکتے میں اس کی رگیں احساس میرے انگوٹھے کے نیچے آ کر مسل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی تناور کٹے ہوئے درخت کی طرح مجھ پر گرنے لگا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال کر آرام سے نیچے لٹا دیا۔ شرافت علی لپک کر میرے پاس پہنچا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے تکتے ہوئے بولا، یہ اسے ایک دم کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو بالکل بے جان لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے گرنے والے کے ہاتھ سے بے آواز ریوالور لے کر سرگوشی کے انداز میں شرافت علی سے کہا، اونچی آواز میں بات مت کرو یار، اور فیروز وغیرہ کو سگنل دے دو ادھر آنے کا۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم ان میں سے ایک آدمی کو یہاں چھوڑ دینا، وہ اس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کی نگرانی بھی کرے گا، اور یہ بھی خیال رکھے گا کہ اندر ہماری کارروائی کے دوران کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے۔ اس کے بعد تم پہاڑی کے اطراف میں پھیلے ہوئے اپنے تمام آدمیوں کو سگنل دے دو گے۔ مجھے امید ہے جب تک وہ پہاڑی کے خطرناک مقام تک پہنچیں گے میں اندر کا کام نپٹا چکا ہوں گا۔ اسے ہدایت دینے کے بعد میں نے بے ہوش شخص کی ٹارچ بھی اٹھا لی اور اندر داخل ہو گیا۔ پہلے وسیع حال میں پاؤں دھرتے ہی میری نظر ایک شخص پر پڑی جو دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ایک بڑے سے ٹیلی ویژن کے سامنے کرسی پر بیٹھا اس کی اسکرین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رات کی سیاہی میں کسی پہاڑی کا دھندلا عکس دکھائی دے رہا تھا، اور پہاڑی کے دامن میں کچھ متحرک سائے نظر آ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ رات کے وقت آستانے کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اس روز جب لیزی کے ساتھ میں یہاں آیا تھا تو اس جگہ نہ ٹیلی ویژن تھا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص نظر آیا تھا مجھے جسے ہوش مند کہا جا سکے۔ اس وقت تو یہاں بہت سے ملنگ ٹائپ لوگ ادھر ادھر بیٹھے نشہ آور اشیاء کے دم لگا رہے تھے یا نشے میں ڈوبے منہ اوندھائے پڑے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہاڑی کی نگرانی کا انتظام ابھی حال ہی میں کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ پہلے بھی موجود تھا یہاں۔